بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور بچپن کے کچھ واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک اس کے بارے میں واقعات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے متعلق محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع اول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تاریخ کے مطابق غالباً 20 اپریل 571 بنتی ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس عالم میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے زیر پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑا تایا زبیر بن عبدالمطلب کے زیر کفالت رہے اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کے سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات نبوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیاں کے حوالے کر دیتی تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عرب کا دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائی کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلے بنی سعد بن بکر کے ایک خاتون تھی۔ ریاضت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے منظر دیکھے کہ حیران ہو کر رہ گئیں۔ انہی کی زبانی سنیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قید سالی کا دن تھا اور قید نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنے ایک سفید گدھے پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ نکلتا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلبلاتا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے اور نہ میرے سینے میں کچھ بچے کے لیے دودھ تھا اور نہ اونٹنی اور اس کے خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنا سست رفتار نکلا کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے دہیج کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں
اور اس کا دادا کیا دے سکتا ہے؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینے نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچے لے لیا، اور اس بنا پر کہ کوئی مجھے اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنے آغوش پہ رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں دودھ کے ساتھ اس پر امن پڑے اور اس نے سحر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی سحر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے لگے تو دیکھا کہ اس کا تن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، علیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنے اسی خستہ حال گدھے پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھا خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گیا کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھی کہ کیا تم اسی گدھے پر سوار ہو کر آئی تھی؟ میں جواب دیتی اور کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قید کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرانے آتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دودھ دوتے پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کے مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ اس لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس سے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ عرض، ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمارے پاس واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شفع قدر یعنی سینہ چاک کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ بنو سعد میں حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لے آئے۔ آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹا دیا اور سینہ چاک کر دیا اور دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت علیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور واقعات بیان کیے ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنے آپ ہی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا فرمائے تھے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے وہاں برکتوں کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے۔
پھر ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔